قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 54۔ بنال بہت روٹ سی ہو گئی ہے۔ ایک بار بات ہوئی تو پتہ چلا وہ تو ہم تینوں کو ہی ایک ترازو میں تولنے لگی ہے۔ اس کے کسی کزن سے اس کی شادی طے ہو گئی ہے۔ وہ کزن پالیٹکس میں ہے، یہیں دادا کی حویلی میں رہے گی۔ سنا ہے بہت زیادہ سخت مزاج ہے وہ کزن، اور بنال سے کافی بڑا بھی۔ اس سب کا الزام وہ پریحان کو دیتی ہے، ریما ناگواری سے بتا رہی تھی۔ گود میں ریاض کو تھپک کر سلاتی پریحان نے سر جھٹکا جیسے پرواہ نہ ہو۔ اسے جانے دو، وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اسے بس خانزادہ حدیر چاہیے تھا، وہ نہیں ملا تو اب دنیا کا ہر بندہ برا ہے اس کے لیے۔ مرحا لاپرواہی سے بولتی بادام کھا رہی تھی۔ پوروا ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی خاموشی سے سن رہی تھی۔ عقیقے سے ایک روز پہلے ہی ریما حویلی آ گئی تھی۔ مرحا کو بھی گلجان نے بلوا لیا تھا۔ اب وہ دوست نے رات کو بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، دعا ہے وہ خوش رہے۔ پوروا نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، پریحان نے بے نیازی سے کہا، اور جمائیاں لیتی پوروا کو ٹوکا۔ عیسیٰ جی اتنا غصہ کرتے ہیں مجھ پر، مجھے مورے نے دودھ دیا تو تب بھی اتنا ڈانٹ دیا کہ میں ہر وقت دودھ پیتی رہتی ہوں۔ وہ ثنا کا بتاتے ہوئے روحانسی ہوئی۔ نیند تو آ رہی تھی مگر یہ فکر سونے نہیں دے رہی تھی۔ پریحان ہنسی۔ عیسیٰ کا مزاج ویسے بھی آج کل بہت بگڑا ہوا تھا اور پوری حویلی والے جانتے تھے۔ وہ ایک ایک سے خواہ لڑ رہا تھا۔ سنو، یہ تمہارے عیسیٰ جی کچھ دیر پہلے پچھلے باغ میں سردی میں ٹہلتے ہوئے کسی آئرہ سے بات کر رہے تھے، کافی ہنس ہنس کر۔ دیکھو کہیں لڑکا ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ریما نے کچھ یاد آنے پر پوروا کو بتایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ تم اس سردی میں پچھلے باغ کیوں گئی؟ مرحا نے ابرو چڑھا کر اس سے پوچھا۔ پریحان بھی شکی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ وہ یار میرا پچھلے دنوں ایک ہینڈسم سے خان صاحب سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ میں نے ان صاحب کو یہاں حویلی میں دیکھا، میں تو بس اس کھوج میں وہاں نکل گئی، ریما نے اعتماد بحال کر کے کہا۔ پریحان اور مرحا ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ کیا معاملہ ہے؟ جلدی سے بتاؤ، اور کون سے خان صاحب کو دیکھ لیا؟ پیچھے باغ میں گئے ہیں کیا وہ؟ پریحان نے اس کے پاس کھسک کر رازداری سے پوچھا۔ ہاں، بڑا شاندار بندہ ہے قسم سے۔ ہاں، وہ پچھلی طرف ایک روم میں جا رہا تھا۔ اف، دل لوٹ لیا اس نے تو۔ ریما بھی ان کے کان میں گھس کر تفصیل بتا رہی تھی۔ پوروا تو ابھی تک اپنے حصہ پر اٹکی تھی۔ ویٹ، پچھلے سائڈ وہ جو بالکل الگ سا روم ہے، ادب خان بھائی کا ہے وہ تو۔ تم کہاں ملی ان سے؟ پریحان چونک گئی۔ ریما نے مال کے سامنے والا سارا واقعہ بتا دیا۔ مرحا اور پریحان کی آنکھیں چمکی۔ تو مطلب وہ حدیر کا ملازم ہے؟ اتنا شاندار بندہ، اس کی پرسنالٹی تو ملازم والی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ پریحان کے تعارف دینے پر ریما صدمے میں گھر گئی۔ حیرت ہی حیرت تھی۔ وہ تو کوئی سردار سا لگتا تھا، کوئی حاکم، روبدار اور دلکش۔ ملازم مت کہو، حدیر نے بھائی کی طرح رکھا ہے۔ ان کا اپنا گھر بھی ہے اتنا پیارا، لیکن پھر بھی وہ حدیر کے لیے یہاں رہتے ہیں۔ ادب بھائی کی مدر کی ڈیتھ تو ان کے پیدا ہونے پر ہی ہو گئی تھی۔ جب وہ 12 سال کے تھے ان کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی۔ آغا جان کا بہت قریبی بندہ تھا ان کا باپ، تو آغا جان نے ادب بھائی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ داور بھائی اور ادب بھائی ایج فیلوز ہیں، مگر شروع سے ہی ادب بھائی حدیر کے قریب رہے۔ ان کے جوان ہونے تک تو ان کا وفادار بازو بن گئے، پر ہر کام، ہر جگہ اور ہر معاملے کو حدیر ان کے حوالے کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت ساری حدیر کا عکس ہے۔ ان کی ایسی شخصیت بنانے والے حدیر ہی ہیں۔ ان کے لیے وہ بھائی جیسے ہیں۔ پریحان نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ ریما کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ اچھا، تو پھر یہ خان صاحب اب میری نظر میں آ گئے ہیں، جانے نہیں دینے والی میں؟ ریما ٹانگ جھلاتی مغرور انداز میں بولی۔ پریحان محظوظ ہو رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا چھوٹی سی گڑیا؟ مرحا کی توجہ پوروا پر گئی، جو ابھی تک پریشان بیٹھی تھی۔ عیسیٰ جی مجھ سے ناراض ہو کر آئرہ کے فرینڈ بن گئے ہیں، پوروا رونی صورت بنا کر بولی۔ مرحا اور ریما نے بامشکل کہکا دبایا۔ پریحان مسکرائی۔ اوہ میرا ٹویٹی، پریشان کیوں ہو؟ جا کر پوچھ دو، بلکہ ایسا کرو لڑائی کرو اور کہہ دو تم بھی ناراض ہو جاؤ گی۔ پریحان نے اس کے گال کھینچتے ہوئے مشورہ دیا۔ گود میں سوتا ریاض اس کے بازو ہٹانے پر کسمسایا تو وہ سیدھی ہوئی۔ اسے دیکھو ذرا، اس کے نخرے ہر دن بڑھ رہے ہیں۔ میری گود میں نیند کرتا ہے یا باپ کے سینے پر، نیچے سلاؤ تو ٹانگیں مارتا ہے۔ پریحان نے گھور کر ریاض کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ مرحا اور ریما تو اس کے سرخ گالوں کو سہلاتی چھیڑ رہی تھی۔ وہ نیند کے معاملے میں بھی پوروا جیسا تھا، مزے سے سویا رہا۔ پوروا اٹھ کر وہاں سے کھسک کر باہر جا چکی تھی۔ چھوٹی بیگم آپ کو خانزادہ صاحب بلا رہے ہیں۔ ملازمہ دروازے پر دستک دیکھ کر اندر آتی پریحان کو اطلاع دینے لگی۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ لگتا ہے آپ کا خانزادہ صاحب کا دل نہیں لگ رہا، ابھی تو شام ڈھلی ہے۔ مرحا ریما کی شوخیوں اور چھیڑ چھاڑ پر وہ شرم سے گلابی ہوتی اٹھی۔ ایسا نہیں ہے، بس یہ ریاض کو، وہ وضاحت دیتی۔ ان کے ہنسنے پر منہ بنا کر کمرے سے نکلی۔
وہ دونوں ہنستی ہوئی باتوں میں لگ گئیں۔ پریحان کمرے میں جاتے ہی خانزادہ کو گھورنے لگی جو سونے سے پہلے بھی پرفیوم کی شیشی خود پر انڈیل کر سوتا تھا۔ اس کے یوں گھورنے پر وہ چونکا۔ آپ کو پتہ بھی ہے ہم فرینڈز اتنے وقت بعد ملی ہیں، رات کو دیر تک باتیں کرنی تھی، آپ نے بلاوا بھیج دیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر ریاض کو بلینکٹ سے ڈھکتی ناراضگی سے بول رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ میں جانتا ہوں اور مجھے پتا تھا ریاض کی وجہ سے تنگی ہوگی تو میں نے بس ریاض کو لانے کا کہا تھا، پتہ نہیں سندل نے جا کر کیا کہہ دیا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بات بنانے لگا۔ پریحان نے اور زیادہ منہ پھلا لیا، یعنی بیٹے کی یاد آئی تھی بیوی کی نہیں؟ کیوں منہ بنا کر بیٹھی ہو؟ اب بتا رہا ہوں نا، میں نے نہیں بلوایا۔ وہ ریاض کو اس کی گود سے لے کر اس کی جگہ پر سلاتا نرمی سے بول رہا تھا، تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ وہ دونوں جاگ رہی ہیں ابھی۔ وہ بلینکٹ ہٹا کر باقاعدہ اٹھ کر جانے لگی تھی جب وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ واپس جاؤ گی تو کتنا برا لگے گا، فرینڈز کیا سوچیں گے؟ ہسبینڈ نے نکال دیا روم سے، اسے ڈراوا دیتا اپنی طرف کھینچ گیا۔ پریحان اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سنبھلی۔ وہ اس کے گرد باہوں کا حصار بنا گیا۔ نہیں کہیں گی، میں کہہ دوں گی، میرے ہسبینڈ کو اپنا بیٹا چاہیے تھا بس۔ وہ اسی کے الفاظ لوٹاتی جتا کر بولی۔ خانزادہ نے کہکا لگایا۔ میں نے کب کہا بیوی نہیں چاہیے؟ میری بیوی کو کیا پتا مجھے وہ کتنی عزیز ہے، مجھے تو ہر وقت سامنے چاہیے وہ۔ اس کے بال سنوارتا دلکش لہجے میں بولا۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ وہ ساحر تھا جو ہر بار اپنے الفاظ اور لہجے سے اسے باندھ لیتا تھا۔ وہ اس کا یوں کھو جانا محسوس کر کے اس کے رخساروں پر اپنی دیوانگی بھرا لمس بکھیرتا سینے سے لگا گیا۔ اس سے دنیا بھلا دیتی تھی پریحان۔ محبت تھی اور شدید محبت ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا اس میں ایسا کیا خاص ہے جو خانزادہ کو ہر بار خصوصی طور پر متوجہ کر دیتا تھا۔ اسے سینے سے لگائے شرمیلے گلابی چہرے پر نرمی سے محبت لٹاتا دنیا جہان کے ہر غم سے آزاد ہو گیا۔ حدیر، ادب بھائی نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ اچانک خیال آنے پر وہ اس کے سینے پر ہاتھ جما کر دور ہوتی پوچھنے لگی۔ تمہیں کیا کرنا ہے ادب خان کا؟ یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، خانزادہ نے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے ٹوکا۔ اس کی ناراضگی پر پریحان ہونک سی ہو گئی۔ بس ایک بات پوچھی ہے، اتنا بگڑ کیوں گئے؟ وہ حیرت سے بولتی اسے دیکھنے لگی۔ تم مجھ پر توجہ دیا کرو، مجھے سوچو اور میری بات کرو، ہر وقت یہاں وہاں کی خبریں رکھتی ہو۔ وہ اس کا ناک دبا کر خفگی جتا رہا تھا۔ پریحان تو ادب خان کی بات کر کے ہی پچھتائی تھی۔ جب سے سردار بنے ہیں ویسے بھی دماغ خراب ہو چکا ہے آپ کا اب۔ پریحان کروٹ بدل کر ہاتھ جھلا کر بولتی اسے ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ اور تم جب سے سردار کی بیوی بنی ہو پورے زمانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے، لگتا ہے اب ادب خان کی شادی کی ٹھان چکی ہو۔ اللہ اس کے حال پر رحم کرے۔ وہ ہنس کر پریحان کا وہی ہاتھ تھام کر نرمی سے چوم کر بولا۔ وہ ریما کا سوچ کر پرجوش سی ہوئی۔ حدیر، آپ کو پتہ ہے ریم، وہ پلٹنے لگی مگر وہ اس کی پشت سینے سے لگاتا اسے خود میں بیچ گیا۔ پریحان، مجھے کچھ نہیں جاننا ابھی، آج صرف اپنی بات کرو، کچھ نہیں ہے تو چپ رہو۔ کبھی کبھی صرف تمہیں دیکھنا اور محسوس کرنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ تم سو جاؤ، کل کا دن میں بزی ہوں گا۔ نرمی سے اس کے گرد بازو پھیلائے وہ بول رہا تھا۔ پریحان نے ضد کیے بنا مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ عیسیٰ موبائل کان سے لگائے واک کرتا آئرہ کو سن رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا ڈائیورس لے لوں گی، لیکن اگر یہ کرتی تو کوئی گارنٹی نہیں تھی سکون مل جاتا۔ میں شاید کہیں کا نہ رہتی۔ انہوں نے شادی کے بعد بہت خیال رکھا تھا، میری ہر کمی ہر خامی کو قبول کیا، مجھے ایسے رکھا جیسے میں کوئی قیمتی کانچ کی شہزادی ہوں۔ ان کی حرکت قابل معافی نہیں تھی اور میں نے معاف کر کے انہیں خرید لیا۔ اب وہ ساری عمر مجھ سے ایک قدم پیچھے رہیں گے، میرے احسان مند رہیں گے، اب پہلے سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، پہلے سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کا علاج کروانے کے لیے لندن آئے ہوئے ہیں ہم۔ وہ اب شرمندہ ہیں عیسیٰ، وہ پوروا سے اور آپ سے بھی معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ آہرہ کی بات پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اسے معافی نہیں چاہیے تھی، تم نے اچھا کیا، معاف کر دیا، اب وہ سدھر گیا ہے۔ تم چھوڑ جاتی تو شاید مزید بگڑ جاتا۔ اس دنیا میں سکون بہت قیمتی ہے، تم نے اچھا سودا کیا، لیکن اس سے کہہ دینا میرے یا پوروا کے سامنے کبھی نہ آئے۔ میری معافی یہی ہے کہ آج کے بعد کسی کی بیٹی پر بری آنکھ نہ ڈالے تو۔ اچھا سنو، خوش رہو، بہت دیر ہو گئی ہے، میں اب کال بند کرتا ہوں۔ عیسیٰ نے پوروا کو آتے دیکھا تو لبوں پر دل فریب مسکان سجائے بولا۔ کافی دیر سے معافی تلافی اور حال احوال ہو رہے تھے، اب سامنے پوروا آ گئی تھی، اب بولنا کہاں یاد رہنا تھا۔ آئرہ تھینکس بول کر کال کاٹ گئی۔ وہ جان بوجھ کر موبائل پر نظریں جمائے مصروف ہوا۔ پوروا کچھ فاصلے پر رک کر اتنے مذبذب
نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس کی بے رخی پر آنکھیں بھر بھر آ رہی تھی۔ اب جو اس نے توجہ کی عادت ڈال دی تھی، اس پر ایسے اگنور کرنا پوروا کو ظالم ترین عمل لگا تھا۔ وہ پلٹ کر جانے لگی۔ جب عیسیٰ تیزی سے اس تک پہنچتا، اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچ گیا۔ آج یہ چالاک بلی یہاں کیسے؟ وہ اس کے گرد بازو باندھ کر اس کے نرم نقوش کو دیکھ کر بولا، آپ نے آئرہ سے فرینڈ شپ کر لی ہے، مجھے ڈانٹتے ہیں۔ وہ بغیر کسی تمہید کے ڈائریکٹ شکوہ کرتی بھیگی آنکھیں رگڑنے لگی۔ عیسیٰ کا اس ادا پر دل کو قلا بازیاں کھانے لگا، یعنی وہ خود اگنور کرے، دور رہے تو خیر ہے، مگر عیسیٰ اسی کا رہے۔ واہ، یعنی واہ، تم نے مجھ سے فرینڈ شپ ختم کی، یہاں آ کر مجھے بھول گئیں، تو میں نے سوچا کوئی اور فرینڈ بنا لوں۔ وہ شرارت سے بولتا، سردی سے سرخ ہوتے گال چھو کر بولا۔ پوروا اس کی بات پر تھوڑی رکی۔ الزام خود پر آ رہا تھا، آگے جھگڑے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے مجھے ڈانٹا آج صبح، مورے اور زرشا آپی کے سامنے۔ وہ ڈھونڈ کر اس کی غلطی سامنے لے آئی۔ عیسیٰ نے ہنسی دبائی۔ وہ سردی میں ٹھٹھرتی یہاں گلے شکوے کرنے آئی تھی، اور وہ طرز کھانے کے بجائے مزے لے رہا تھا۔ محبت ہو تو پوروا جیسی۔ وہ غیر محسوس انداز میں اسے اپنی شال کی اس کے گرد پھیلا کر اسے اپنے حصار میں چھپا گیا۔ تو کیسے نہ ڈانٹوں، جب جانے کب میری مورے سے اتنی دوستی کر لی۔ وہ تو سارا دودھ ہی تمہیں بنا کر پلا دیتی ہیں، اور میری چالاک بلی میرے پاس آنے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، دودھ پینے صبح شام آ جاتی ہو۔ وہ ہنسی دبانے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا۔ پوروا منہ کھولے سنتی رہی۔ یعنی غلطی یہاں بھی اسی کی نکلی۔ پریشانی سے سر ہلایا، آنکھوں میں آنسو بھی خشک ہو گئے۔ بات ختم ہوئی تو وہ واپس جانے کے لیے عیسیٰ کے بازو خود پر سے ہٹانے لگی۔ اب دودھ نہیں پیوں گی میں، اب ایک وقت دودھ پینے آؤں گی، اور آپ کسی اور سے فرینڈ شپ نہیں کرنا، انگلی اٹھا کر سمجھاتی سودے بازی کر رہی تھی۔ اس معصومیت پر عیسیٰ کا جی چاہا اپنی جان قربان کر دے، اتنا پیارا سودا اور ایسا حسین سوداگر۔ عیسیٰ جی، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ عیسیٰ کو ویسے ہی جمع دیکھ کر بے چارگی سے بولی، پوروا جی آج میرے ساتھ روم میں چلو، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ وہ اس سے زیادہ بے چارگی سے بولا، ڈر لگتا ہے آپ کو؟ وہ حیران ہوئی، پریشانی بھی ہوئی۔ ڈر تو وہ بھی جھیلتی تھی۔ ہاں نا، نیند نہیں آتی، پھر تم بس مجھے سلا دو گی تو چلی جانا، ذرا سہارا ہو جائے گا۔ وہ معصومیت کی حد پار کر رہا تھا، جال پھیلا رہا تھا۔ پوروا جال میں پھنس گئی، فکر مند ہوئی، کچھ سوچا اور سر ہلایا۔ جی ٹھیک ہے، آپ سو جائیں گے تو میں مورے گل کے پاس چلی جاؤں گی، میں آپ پر فاتحہ پڑھوں گی، ڈر نہیں لگے گا۔ وہ نرمی سے بولی تو عیسیٰ بوکھلایا، مرے ہوئے پر فاتحہ پڑھتے ہیں پوروا، تم بس یہ تکلیف مت اٹھانا، رات کے وقت ایسی باتیں تو مت کرو یار۔ عیسیٰ کا تو دل ہی ڈوب گیا۔ پوروا گڑبڑا گئی، مگر مورے گل، وہ درود شریف پڑھتی ہوں گی نا، آیت الکرسی پڑھتی ہوں گی، تم تو ڈائریکٹ فاتحہ پر آ گئی۔ وہ گھبرا کر وضاحت دینے لگی تھی۔ جب عیسیٰ نے اس کی بات کاٹ کر سمجھایا، گرم ہاتھوں سے اس کے ملائم سرد ہاتھ تھامے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، پوروا اس کی بات پر سر ہلا گئی۔ دل میں سوچ دیا تھا جتنا کچھ زبانی یاد ہے سب پڑھ کر پھونک دے گی۔ اگر وہ ڈرتا ہے تو ایسا نہ ہو پوروا کو ہی ڈرا دے۔ اس کا سہارا تو بن رہی تھی، مگر دل میں خود بھی ڈرنے لگی۔ اس کے کمرے میں پہنچی تو ہیٹر سے گرم ہوا ماحول اور نرم گرم بستر پر لیٹتے ہی پوروا کو یاد نہیں رہا کوئی عیسیٰ بھی تھا جو ڈرا ہوا تھا۔ عیسیٰ اسے صحیح سے سلا کر اس پر بلینکٹ ڈالتا مسکرا رہا تھا، جھک کر پیشانی پر لب رکھے اور اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ اس کا بس چلتا تو اس قید سے پوروا کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی آزاد نہ کرتا۔ خان ناظر ابھی مردان خانے سے آئے تھے، قدم اپنے روم کی طرف بڑھا رہے تھے جب گل جان راستے میں آئیں۔ وہ ٹھٹک کر رکے۔ جب سے حویلی واپس آئی تھی ان کے سامنے آنا تو چھوڑ ہی دیا تھا۔ بات کرنی ہے آپ سے خان صاحب، گل جان سنجیدگی سے بولی۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھے۔ گل جان کے روم کے پاس آ کر رکے تو وہ حیران ہوئی۔ بات کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ گل جان نے اپنے الفاظ پر زور دیا کہ کمرے میں آنا ضروری نہیں۔ اور آپ کے کمرے میں کیوں نہیں؟ وہ سکون سے بولے اور دروازہ کھول کر اندر قدم رکھ دیا۔ گل جان رک سی گئیں، پھر گہرا سانس بھر کر سر جھٹکا اور اندر بڑھ گئیں۔ بیٹھ جائیں، بیڈ پر بیٹھتے خان ناظر نرمی سے بولے، میں ایسے ٹھیک ہوں۔ گل جان کچھ فاصلے پر جم کر کھڑی رہیں، سبھی چہرے پر سنجیدگی تھی۔ خان ناظر انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ میں داور کی شادی اس بار اپنے خاندان میں کرنا چاہتی ہوں، لیکن بڑے خان صاحب نہیں مان رہے۔ وہ تمہید باندھے بنا سیدھی بات پر آئیں۔ آغا جان اب دشمنی بھلا چکے ہیں، آنا جانا برداشت کر رہے ہیں، لیکن کھٹک خاندان میں رشتہ کرنا ان کی انا کو گوارا نہیں ہے۔ خان ناظر نرمی سے بولے، باپ کی طرف سے صفائی دی تھی، دوسرے الفاظ میں بتایا تھا، ان کی خواہش پوری ہونا مشکل ہے۔ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، آپ منائیے ان کو۔
بات کریں خٹک خاندان کا قصور کیا ہے؟ اگر بہروز خان کے گھرانے سے رشتہ جوڑ سکتے ہیں تو خٹک خاندان میں کیا مسئلہ ہے؟ گلجان کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا۔ خان آزر ان کا چہرہ تکنے لگے، یہ غصہ پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں میں دلچسپی سمٹ آئی۔ آپ یہ بات خانزادہ سے بھی منوا سکتی تھیں، میں ہی کیوں؟ وہ اس بار کچھ ہلکے پھلکے لہجے میں بولے۔ گلجان خفت زدہ ہوئیں۔ وہ آپ کے بیٹے ہیں نا، صاف انکار کر دیا۔ وہ چاہتے ہیں، آپ داور کے باپ ہیں تو آپ ہی بات کریں آغا جان سے، گلجان نے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، میرا بیٹا چاہتا ہے ہمارے درمیان یہ سرد دیوار گرے۔ آپ مجھ سے اپنی خواہش کہیں اور میں وہ پوری کروں۔ وہ ہمارے درمیان سب اچھا کرنا چاہتا ہے۔ خان آزر کے لہجے میں حسرت سمٹ آئی تھی۔ نرم نگاہوں سے گلجان کو دیکھا، حقیقت جتائی۔ وہ چونک گئی، خانزادہ کی نیت پر کراہ کر رہ گئی۔ وہ بچہ ہے، پاگل ہے، نہیں جانتا عورت خود پر اٹھا ہاتھ تو شاید بھلا دے، مگر اپنے کردار پر اٹھی انگلی کبھی نہیں بھولتی۔ گلجان بے لچک لہجے میں بولیں۔ خان آزر خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے۔ اور عزت کے محافظ کو بھول جاتی ہے۔ میں بد کردار کہتا رہا، میں نے زرشی کو ناجائز کہا، میری نفرت تھی، تنگ نظری تھی، میں گناہ گار ہوں، کیونکہ میں نے منع کیا تھا آپ بہروز خان کی حویلی میں نہیں جائیں گی، مگر آغا جان نے حکم دیا اور آپ چل پڑیں۔ چلے مان لیتا ہوں تب آپ کی حیثیت نہیں تھی کسی کی بات سے انکار کرنا، لیکن سوچیں جب بہروز خان کے گھر آغا جان آپ کو کچھ دن مزید رہنے کا کہہ کر چھوڑ آئے تھے، میں کیوں اسی روز لینے چلا گیا؟ میں نے وہاں پہنچ کر آپ کی عزت کیوں بچائی؟ میں نے بہروز خان کے بیٹے کے منہ پر سب کے درمیان تمانچہ کیوں مارا؟ میں گناہ گار ہوں مگر بے حس نہیں تھا گلجان۔ میں نے ہر بار تب ہاتھ اٹھایا جب حویلی کے باقی افراد آپ پر اپنا قہر ڈھانا چاہتے تھے۔ وہ ہاتھ اٹھاتے تو مار ڈالتے، میں ہاتھ اٹھا کر سب کو ٹھنڈا کر دیتا تھا۔ میں بہت برا ہوں، بزدل ہوں، لیکن اتنا بھی ناقابل معافی نہیں کہ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتی۔ وہ نم آنکھیں لیے بولتے چلے گئے۔ گلجان رخ پھیرے سنتی رہیں، دل بھر آیا تھا، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ معاف کر دوں تب بھی دل صاف نہیں کر پاؤں گی جو مقام ایک شوہر کا بیوی کے دل میں ہونا چاہیے، وہ نہیں دے پاؤں گی کبھی، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ خان آزر ہمت کر کے اٹھے، ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑ گئے۔ گلجان کی آنکھیں پترا گئیں۔ سامنے بیٹھا وہ شاندار شخص جو اس علاقے کا سردار تھا، کسی زمانے میں اس کی اکڑ اور رعب سے گلجان سہم جاتی تھی، آج کیسے ہارے ہوئے جواری کی طرح سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ یہ ان کے لیے آسان نہیں تھا، ایک انا پرست حاکم مزاج انسان کا یوں کسی عورت کے سامنے جھکنا آسان بالکل نہیں تھا۔ واضح ہوا وہ نادم ہے، وقت کتنا بدل جاتا ہے۔ انہیں خانزادہ کے الفاظ یاد آئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے مورے کہ وقت اور عمر کے ساتھ ان کا رعب اور دم خم ڈھل گیا ہے؟ آپ غلط ہیں، وہ آج بھی باہر نکلیں تو علاقے کے لوگ جھک کر ملتے ہیں، بات کرتے ہوئے ہکلا جاتے ہیں۔ ان کی ذات تو صرف آپ کے سامنے خاک ہو گئی ہے۔ آپ کی معافی چاہیے انہیں، مجھے چاہے مطلب پرست بیٹا سمجھ لے، مگر میری درخواست ہے پلیز معاف کر دیں انہیں۔ اس کے الفاظ پر انہیں یقین آنے لگا، خان آزر جیسا شاندار شخص اس وقت ان کے سامنے کندھے، سر اور نظریں تک جھکائے بیٹھا تھا۔ آپ معاف کر دیں، دل سے معاف کر دیں گلجان، آپ کے دل میں اعلیٰ مقام نہ سہی، کہیں کوئی تو رمق محبت کی باقی ہوگی، اس محبت کو نہیں مرنے دیں۔ آپ کہیں تو میں کل سارے خاندان کے سامنے یہ معافی مانگ لوں گا، میرے گناہ ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی لوں گا۔ وہ نم آنکھیں گلجان کے چہرے کی طرف اٹھا کر بولے تھے۔ گلجان کا دل پگھلا، برف کی وہ موٹی تہیں جو کسی جذبے کو خود تک آنے نہیں دیتی تھی، آج خان آزر کے الفاظ کی تپش سے پگھلنے لگیں۔ محبت اور نرمی دل تک پہنچ رہی تھی، پھر دل بھی ایک عورت کا ڈرب اور جذبوں سے بھرا کب تک پتھر رہتا؟ میں نے معاف کیا، مجھے خاندان کے سامنے معافی نہیں مانگنی۔ آپ نے خاندان کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تو معافی بھی ان کے سامنے مت مانگے۔ گلجان نے لرزتے ہاتھ ان کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ وہ کھڑے ہو کر ان کے گرد بازو پھیلاتے پہلی بار نرمی اور گرم جوشی سے انہیں سینے سے لگا گئے۔ گلجان کی آنکھیں اس عزت پر بھیگ گئیں۔ داور کا رشتہ، وہ بولنے لگی جب خان آزر ٹوک گئے۔ مجھ پر چھوڑ دیں، وہ مضبوط لہجے میں بولے۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں، گلجان ان سے دور ہو کر بولی۔ صرف اپنے مطلب کے لیے بلایا تھا آپ نے؟ خان آزر کا لہجہ نرم تھا مگر تھوڑا شکوے کا رنگ بھی تھا۔ جی ہاں، جیسے آپ صرف مطلب کے لیے مجھے بلاتے تھے، گلجان نے سادگی سے یاد دلا دیا۔ بدلہ لے رہی ہیں؟ وہ محظوظ ہوئے، دل ہلکا پھلکا ہوا تو لبوں پر مسکان ٹھہری۔ جی شاید یہی سمجھ لے۔ گلجان بیڈ پر بیٹھ کر بلینکٹ پھیلاتی انہیں نظر انداز کر گئیں۔
خان آزر نے آگے بڑھ کر دوپٹے میں لپٹے سر پر عقیدت بھرا بوسہ دیا اور پلٹ کر وہاں سے چلے گئے۔ گلجان اپنی جگہ تھم سی گئیں۔ دل میں قدر شاید کم تھی، شوہرانہ مقام بھی نہ تھا، مگر دل کے ایک کونے میں جو محبت کی رمق باقی تھی، پورے دل میں سرایت کرتی دل کو زور سے دھڑکا گئی تھی۔ وہ آہستگی سے مسکرائیں۔ جانے کون کہتا ہے عورت پتھر دل ہوتی ہے، عورت وفا کا پیکر ہوتی ہے۔ محبت پر بات آئے تو اس سے زیادہ کسی کا دل موم ہو ہی نہیں سکتا۔